بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Viewers, السلام علیکم. So let's get straight into the classroom. جی تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں یونٹ نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کے کویشچنز آنسرز کی جانب. 23 نمبر 6 نکالیں. بی ہے لکھا ہوا وہاں پر آنسر دا فالوئنگ کویشچنز. درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. پہلا کویشچن ہے واٹ ٹائپ آف دا لینڈ از عربیہ. واٹ ٹائپ آف او پڑھنا ہے آف نہیں پڑھنا. دا لینڈ از عربیہ. عرب کس قسم کی سرزمین ہے. اس کا آنسر دیکھتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ میرے پاس میرے ہی نوٹس ہیں دیکھ لیں. پہلا کویشچن یہ آپ کو میں اچھے طریقے سے دکھا دیتا ہوں دیکھ لیں. آنسر دیکھیں. عربیہ is a land of unparalleled charm and beauty. عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں. میں پھر پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. عربیہ is a land of unparalleled charm and beauty. کویشچن نمبر 2 ہے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ بک سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ کے کوئی ابہام نہ رہے. جی یہاں دیکھ لیں. Why was the Holy Quran sent in Arabic? عربک نہیں پڑھنا پیارے بچوں, عربک پڑھنا ہے. عربی میں قرآن پاک کو کیوں بھیجا گیا, اسی سینس میں ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں. اوکے بوائز, دو طرح سے اس کا جواب لکھا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے دا ہولی قرآن یہاں سینٹ سے پہلے واز لگا لیں. دا ہولی قرآن واز سینٹ ان عربک, پھر یہاں سے آ جائے بیکاز سے. بیکاز دا پیپل آف عربیہ ور ویل بیسڈ. ڈبلیو سے جو بھی ورڈ شروع ہوتا ہے راؤنڈ لپ سے کہنا ہے. بی سے جو بھی ورڈ سٹارٹ ہوگا اوپر والے دان نیچے والے ہون کو ٹچ ہوں گے. اوکے, ویل بیسڈ ان عربک. یا اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اللہ المائٹی سینٹ دا ہولی قرآن ان عربک. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی میں بھیجا بیکاز دا پیپل آف عربیہ ور ویل بیسڈ ان عربک, کیونکہ عرب کے لوگ عربی میں ماہر تھے. ویل بیسڈ کا مطلب ہوتا ہے ماہر ہونا. جی ماہر ہونا. اوکے بوائز, یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. کویشچن نمبر 3 بھی لکھا ہوا ہے, میں ٹیکسٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں. فار وچ ابلٹی ور دا عربز فیمس. عرب کے جو لوگ تھے وہ کس صلاحیت کی وجہ سے مشہور تھے. ٹھیک, دا عربز ور فیمس فار دیئر ریمارکبل میموری اینڈ ایلیکوینس. ایلوکوینس نہیں پڑھنا, ایلیکوینس. اوکے, عرب کے لوگ اپنے شاندار حافظے اور فصاحت و بلاغت کی وجہ سے مشہور تھے. اوکے بوائز, یہ میموری حافظہ, ریمارکبل کا مطلب ہوتا ہے شاندار اسپلینڈڈ. ٹھیک ہو گیا. ایلیکوینس فصاحت و بلاغت. فصاحت و بلاغت سے مراد ہوتا ہے ایسی گفتگو جو دانائی پر مشتمل ہو. اوکے بوائز, گاٹ اٹ. نیکسٹ کویشچن نمبر 4 کی طرف بڑھیں گے. یہاں سے دیکھ لیں کویشچن نمبر 4. واٹ واز دا کنڈیشن آف مین کائنڈ بفور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی نوع انسان کی حالت کیسی تھی. بنی نوع انسان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے اولاد. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد. اس میں مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, کالے بھی ہیں, گورے بھی ہیں. تو قسم کی اولاد. اوکے بوائز, اس کا آنسر ہم دیکھیں گے. یہاں رسول اللہ لکھا ہے تو رسول اللہ ہی ورڈ یوز کریں گے ہولی پروفٹ کی جگہ پر. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کا آنسر بھی دیکھ لیں. مین کائنڈ اسٹوڈ, بنی نوع انسان کھڑے تھے, آن دا ورج کنارے پر, اور کیوس, اس کو چاوز یا کاؤز نہیں پڑھنا, کیوس انتشار کی حالت, افراتفری کی حالت. جی پیارے بچوں, بیفور دا ہولی پروفٹ لکھا ہے. کتاب میں رسول اللہ کا ورڈ استعمال ہوا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بنی نوع انسان ابتری کے کنارے پر تھے. ابتری کے کنارے پر تھے. پیارے بچوں سمجھ آ رہی ہے نا. اوکے, کویشچن نمبر 5 آپ کو دکھا دیتا ہوں. کویشچن نمبر 5. وائی ڈیڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹے ان دا کیو آف ہیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا میں قیام کیوں کیا. غار ہیرا میں قیام
کیوں کیا؟ یہاں رسول اللہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے تو ہولی پروفٹ کو ریپلیس کر دیں گے ہم. ٹھیک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اوکے بوائز, یہاں دیکھیں ہی کی بجائے دا رسول اللہ لکھ لیں, نو پرابلم. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیڈ ان دا کیو اور ہیرا, غار ہیرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا فار میڈیٹیشن آف اللہ المائٹی, فار میڈیٹیشن آف اللہ المائٹی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں, غور و فکر میں, تفکر میں. اوکے, غور کرنے کے لیے اللہ کی ذات پر. جی کویسچن نمبر 6 ہے واٹ واز دا فرسٹ ریویلیشن, پہلی وحی کیا تھی؟ یہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہوا پہلے بھی. جی یہاں سے دیکھ لیں, یہاں سے دا فرسٹ ریویلیشن واز, کالن لگائیں 2 نقطے, پھر انورٹر کوماز کے اندر لکھنا ہے ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ, پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے. دائی مینز یور لارڈ, لارڈ مین آقا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا. ہو کریٹڈ, ہو کا ڈبلیو میں نے کیپٹل لکھا کیونکہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. کریٹڈ پھر سیمی کالن, نقطہ ڈال کے نیچے کوما ہوتا ہے. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ, انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. لوتھڑا خون کا لوتھڑا, کون سا لوتھڑا؟ خون کا. یہ سب آپ کو پتہ ہے, آپ سمجھدار بچے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, اڈلٹ ہیں اب. ریڈ دائی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل, فل نہیں پڑھنا, ایف یو ایل والا فل ہوتا ہے. ایف یو ایل والا کیا ہوتا ہے؟ فل. کیئر فل, تھاٹ فل, ڈیلائٹ فل. اوکے بوائز, گریس فل, گریٹ فل, یہ یاد رکھنا ہے. باؤنٹیفل. ہو ٹاٹ, یہ ٹاٹ ہے انگریز پافویر کے ساتھ بولتے ہیں. ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین, جس نے قلم کا استعمال سکھایا. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے پھر میں پڑھوں گا کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ, انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. ریڈ دائی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل, پر تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے. ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین, جس نے قلم کا استعمال سکھایا. قلم کا استعمال سکھایا. اب یہ نہیں قلم نہیں کہنا, قلم عربی کا ورڈ ہے, یہ یاد رکھنا ہے. آپ لوگ ٹاٹ ہی پڑھ لیجیے گا, گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. ٹاٹ مین, کیا پڑھنا آپ لوگوں نے؟ ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ, انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. کویسچن نمبر 7 کی جانب بڑھوں گا, ٹیکسٹ سے دکھاؤں گا, پھر ادھر سے بھی آپ دیکھ لیجیے گا. وائی ڈیڈ دا پیگن عربز, کفار عرب, تھریٹن, دھمکی دی, دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکل, رسول اللہ کے چچا کو کفار عرب نے دھمکی کیوں دی؟ دا پیگن پڑھنا ہے آپ لوگوں نے. عربز, کفار عرب نے. تھریٹن دا رسول اللہ, یہاں رسول لکھا ہے, آپ کتاب کے مطابق جو ٹیکسٹ کے مطابق ہے وہ ورڈ استعمال کرنا ہے. رسول اللہ انکل, رسول اللہ کے چچا کو دھمکی دی ٹو اسٹاپ ہز نیفیو فرام پریچنگ اسلام, کہ وہ اسلام کی تبلیغ سے اپنے بھتیجے کو روک لیں. نیفیو بھتیجا بھی ہوتا ہے, بھانجا بھی ہوتا ہے. نیس بھانجی بھی ہوتی ہے, بھتیجی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں. تو یہ انگریز جو ہے اس ورڈ کو اسلام کو اسلام پڑھتے ہیں. تمام ڈکشنریز میں اسلام لکھا ہوا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے مذہب ہمارا ہے, دین ہمارا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اسلام ہی ہے, تو ہم اسلام ہی لکھیں گے, پڑھیں گے بھی. جی کویسچن نمبر 8 از, 8واں سوال ہے واٹ ڈڈ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اباؤٹ دا لائف آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ جی اس کا جواب میں آپ کو ادھر سے بھی دکھا دیتا ہوں, یہاں سے بھی دیکھ لیں, صفحہ نمبر 4 پر ہے. حضرت عائشہ said, آگے یہ his morals and character are an embodiment of the holy Quran, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات اور کردار قرآن پاک کا مجسم, یعنی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود چلتا پھرتا قرآن ہے. جی یہاں سے پکا پکایا حلوہ بھی دیکھ لیں نوٹ سے, یہاں سے اباؤٹ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ said, آپ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں حضرت عائشہ said his morals, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات, and character اور کردار, اور an embodiment مجسم ہیں, of the holy Quran, قرآن پاک کا. آف پڑھنا, آف نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, of the holy Quran, قرآن پاک کا, ٹھیک ہے, مجسم ہیں. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات, ٹھیک, یا اخلاق کہہ لیں, اور کردار قرآن پاک کا مجسم ہیں. اوکے بوائز. جی کچھ ایکسٹرا یا ایڈیشنل کویسچنز بھی ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی اسٹوڈنٹس, ایڈیشنل کویسچنز ہم کریں گے یونٹ نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کے. پہلا کویسچن ہے باکس نمبر 1 کا, ویئر از مکہ کرما سچویٹڈ, سچویٹڈ اور سچویٹڈ بوتھ پروننسیشنز آر کریکٹ.
مکہ مکرمہ کہاں واقع ہے، اس کا جواب دیکھتے ہیں. جی پیارے بچوں یہ دیکھیں، ویئر از مکہ سچویٹڈ، ویئر از مکہ مکرمہ سچویٹڈ، بوتھ آر کریکٹ. یہ نوٹس ذرا پرانے ہیں تو اس لیے مکہ ہی اکیلا لکھا ہوا ہے، اب بک میں چینج کر دی گئی ہے. بک میں مکہ کو ریپلیس کر دیا گیا ہے اور مکہ مکرمہ لکھ دیا گیا ہے. ٹیکسٹ بک کی بات کر رہا ہوں، آپ مکہ مکرمہ ہی لکھے گا. از سچویٹڈ اور سچویٹڈ بہت پروننسیشن آر کریکٹ ان دا لینڈ آف عربیہ، عرب کی سرزمین میں جی مکہ مکرمہ واقع ہے. نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں باکس نمبر 2 کا. یہاں سے بھی نظر آ رہا ہے لیکن میں پہلے ٹیکسٹ بک دکھاؤں گا. پیج نمبر 2 پہ ہے جی باکس نمبر 2 کا کویشچن ہے واٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ عکاظ. عکاظ ایک مقام کا نام ہے، دیہات تھا جہاں پر مقابلے ہوتے تھے، ریسلنگ ہوتی تھی، شاعری کے مقابلے ہوتے تھے. یاد رکھنا ہے واٹ ٹائپ آف کمپٹیشن واز ہیلڈ ایٹ عکاظ. عکاظ کے مقام پر کس قسم کا مقابلہ منعقد ہوتا تھا. عکاظ کے مقام پر کس قسم کا مقابلہ منعقد ہوتا تھا یا کیا جاتا تھا. جی اے پوئٹیکل کمپٹیشن واز ہیلڈ، شاعری کا مقابلہ منعقد کیا جاتا تھا ایٹ عکاظ، عکاظ کے مقام پر. ایوری ایئر کہنا ہے، یہ نہیں کہنا ہے. ہر سال عکاظ کے مقام پر شاعری کا مقابلہ منعقد کیا جاتا تھا. جی باکس نمبر 3 کا کویشچن بھی دیکھ لیتے ہیں. پیج نمبر 3 پر یہ کویشچن ہے جی یہ والا. واٹ واز دا مشن آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہولی پروفٹ کی جگہ پر رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو ہم یہی ورڈ استعمال کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا. جی آنسر کی طرف پڑھتے ہیں. ہز مشن واز ٹو ڈسٹروائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا تباہ کرنا. دا نیکسس تعلق آف سپرسٹیشن توہم پرستی کا، اگنورنس جہالت اینڈ ڈسبیلیف اور بدعقیدگی کا. ان تینوں کا تعلق ہے. جہاں جہالت ہوگی وہاں توہمات ہوں گی، بدعقیدگی ہوگی. تو اسی لیے رسول سرور کائنات کا مقصد بھی یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ہز لکھا ہے تو آپ یہاں پر رسول اللہ لکھ لیجئے گا، یہی ورڈ استعمال کریں. آپ یہی ورڈ استعمال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، رسول اللہ مشن آپ لکھیے گا رسول اللہ مشن، ورنہ یہی ٹھیک ہے. ہز مشن واز، ہز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیے گا. ہز مشن واز ٹو ڈسٹروائے دا نیکسس آف سپرسٹیشن اگنورنس اینڈ ڈسبیلیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور بدعقیدگی کے تعلق کو ختم کرنا تھا. جو بچے تھوڑے سے کمزور ہیں پڑھائی میں وہ اتنا ہی جواب لکھ دیں، ادروائز اس کو بڑھا دیں. سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید مقصد کیا تھا؟ زندگی کا نیک تصور قائم کرنا تھا اسی دھرتی پر، اسی سرزمین پر. اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس، اور بارینہ انسان کی ایمان کی روشنی اور خدائی بصارت کی طرف رہنمائی کرنا تھا. ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں؟ یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں. اوکے پیارے بچوں. Why did the pagan Arabs send a delegation to the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم uncle؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس کفار عرب نے وفد کیوں بھیجا؟ جی یہ ہم نے کویشچن جو ہے ایکسرسائز میں پہلے کیا ہوا ہے، اسی طرح کا سوال تھا یہ والا. ٹھیک ہے، دھمکی کیوں دی، کیوں بھیجا، وہی بات ہے. تو صرف یہاں پر یہ کرنا ہے the pagan Arabs sent a delegation to the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم uncle to stop his nephew from preaching Islam. یہی بس تھوڑا سا چینج کرنا ہے. pagan Arabs sent a delegation to the Rasuls لکھا ہے، to the رسول اللہ لکھیں آپ. رسول اللہ جو کتاب میں ورڈ ہے وہی استعمال کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. uncle to stop his nephew from preaching Islam. انگریز اس کو اسلام پڑھتے ہیں، ڈکشنریز میں یہ اسلام ہی لکھا ہوا، یہاں تک لکھ لیں. ٹو دا پیپل لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، ادروائز آنسر کمپلیٹ ہے. ادروائز آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہے فرام پریچنگ اسلام تک. میرا بچوں یونٹ نمبر 2 کی طرف بڑھوں گا. پیٹریٹزم یا پیٹریٹزم، بہت پروننسیشنز آر کریکٹ. پیٹریٹزم اور
पैट्रियटिज्म, अंग्रेज़ इसको पावर एयर के साथ बोलेंगे, पैट्रियटिज्म और पैट्रियटिज्म। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत। जी प्यार बच्चों, पेज नंबर 12 पे है जी पहला क्वेश्चन। हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज्म? आप हुब्बुल वतनी की तारीफ़ कैसे करेंगे? आंसर देखते हैं। हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज्म? पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। मदरलैंड और मदरलैंड बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। और डिवोशन टू वन्स कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से मोहब्बत, मादरे वतन से मोहब्बत। और का मतलब होता है या डिवोशन टू वन्स कंट्री, या अपने मुल्क से लगन, अपने मुल्क से लगन या दिली वाबस्तगी। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए पैट्रियट? मुहिब्बे वतन की खूबियाँ क्या हैं? खूबियाँ लिखेंगे, इसका मतलब एक नहीं लिखनी, कम से कम 2 लिखनी है। जी बढ़ते हैं आंसर की जानिब। ए पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। ए पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है। एंड इज़ विलिंग, और रजामंद रहता है, तैयार रहता है, टू सैक्रिफाइस, कुर्बानी देने के लिए। वैन द नीड अराइजेज, जब ज़रूरत पैदा होती है। बामहारा तर्जमा यूँ करेंगे, मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत के वक्त कुर्बानी देने के लिए रजामंद रहता है, तैयार रहता है। जी एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स योर कंट्री? आपकी अपने मुल्क के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं? जी जिम्मेदारियां बतानी हैं। देखते हैं आंसर। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एज ए नेशन लिख दें, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान लिख दें, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया। पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट, यहाँ पर हमने प्लूरल इस्तेमाल करना है, यानी कि हम सब एक ही हैं। वी मस्ट सेफ गार्ड, हमें हिफाजत करनी चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, अपने मुल्क के मफादात की, फ़ायदे की। वी शुड बी रेडी, हमें तैयार रहना चाहिए। टू डिफेंड आवर कंट्री, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, बहुत आसान। 4th क्वेश्चन जो है बहुत ही अहम है, ये क्वेश्चन भी देख लें। व्हाट मेक्स नहीं कहना, मेक्स अस स्टे अलर्ट, कौन सी चीज़ हमें चौकन्ना रखती है? इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। अब जो है यहाँ पर चेंजेस कर दी गई हैं। अब क्या कर दिया? इन केस ऑफ, नो प्रॉब्लम। फॉरेन इन्वेजन, गैर मुल्की हमले के वक्त हमें कौन सी चीज़ चौकन्ना रखती है? वो एक वर्ड चेंज हुआ है, इन केस ऑफ, आप वही लगा लें। क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। अब इन द केस ऑफ लिख दिया गया है, इन द केस ऑफ, इन केस ऑफ, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी। जैसे वहाँ लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, वहाँ पर इन द वेक ऑफ को रिप्लेस कर देना है आप लोगों ने। ठीक हो गया। फॉरेन इन्वेजन, गैर मुल्की हमला, गैर मुल्की हमले के वक्त हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चौकन्ना रखता है। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। जी तो प्यारे बच्चों, अब मैं यूनिट नंबर 2 पैट्रियटिज्म के एडिशनल क्वेश्चंस की जानिब बढ़ूँगा। हु ऑफर्स सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए कुर्बानी कौन पेश करता है, कौन कुर्बानी देता है? क्वेश्चन नंबर 1 है बॉक्स नंबर 1 में, ये वाला। यहाँ तरतीब का फ़र्क हो सकता है, आप क्वेश्चन देखें और उसका आंसर देखें। हु ऑफर्स सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए कुर्बानी कौन देता है? ए पैट्रियट ऑफर्स सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, मुहिब्बे वतन, वतन के लिए कुर्बानी पेश करता है, कुर्बानी देता है। जी नेक्स्ट है, हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर ए सेपरेट होमलैंड, होमलैंड या होमलैंड, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। जी बड़े सगीर के मुसलमानों की अलहदा वतन के लिए, उन मुसलमानों की जो जिद्दोजहद थी, उस जिद्दोजहद में किसने मुसलमानों की रहनुमाई की? हु को काट कर सिर्फ नाम लिख दें। नाम क्या लिखना जी आप लोगों ने? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अगर आप उर्दू में पढ़ेंगे तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहेंगे। तो हु को काट कर सिर्फ इसी का इजाफा करना, नाम लिख दें, बाकी सेम लिख दें। ठीक हो गया। सिर्फ फुल स्टॉप लगाना, आखिर में ये क्वेश्चन मार्क हटा देना है।
جی تو پیارے بچوں باکس نمبر 3 دیکھیں. واٹ از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ پاکستان؟ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز، عسکری اعزاز کون سا ہے؟ یہ وٹ کی جگہ پر صرف نام لکھنا ہے، یہ والا، یہ لکھتے ہیں صرف نشان حیدر، یعنی کہ اردو میں نشان حیدر. باقی وہی وٹ کاٹنا ہے، کویسچن مارک آخر سے ہٹا کر فل اسٹاپ لگا دینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نشان حیدر از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان، فل اسٹاپ. میں آپ کو یہ پکا کا حلوہ بھی دکھا دیتا ہوں. نشان حیدر از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان. پیارے بچے ایک اور کویسچن بھی پیپر میں پوچھا گیا ہے، وہ بھی دیکھ لیں. واٹ ڈز لو آور کنٹری ڈیمانڈ فرام اس؟ جی ہمارے ملک کی جو محبت ہے وہ ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ لو آور کنٹری ڈیمانڈس فرام اس، یہ تو وہی لکھنا ہے وہاں تک. ہم سے وطن کی محبت تقاضا کرتی ہے کیا؟ دیٹ وی شوڈ بی ریڈی، یعنی کہ ہمارے ملک کی محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ وی شوڈ بی ریڈی، ہمیں تیار رہنا چاہیے ٹو سیو آور کنٹری، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، ایٹ اینی کاسٹ، کسی بھی قیمت پر. جی یہاں سے دیکھ لیں اس کا آنسر پورا. جی یہ پورا آنسر نظر آ رہا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں؟ تو پیارے بچوں اب میں پڑھوں گا یونٹ نمبر 3 میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ کے کویسچنز آنسرز کی جانب. میڈیا اور اس کا اثر. جی تو پیارے بچوں پیج نمبر 25 پہ اس کے کویسچنز موجود ہیں. کویسچن نمبر 1 ہے واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن دیٹ میڈیا پرفارمز؟ میڈیا کون سا سب سے اہم کام سر انجام دیتا ہے، یا یوں کہہ لیں وہ کون سا سب سے اہم کام ہے جو میڈیا سر انجام دیتا ہے؟ دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف میڈیا از دیٹ، سب سے اہم کام میڈیا کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اٹ گیوز اس نیوز اینڈ انفارمیشن، یہ ہمیں خبر اور معلومات دیتا ہے. جی پیارے بچوں کویسچن نمبر 2 دیکھتے ہیں. واٹ آر دا 2 میجر مینز آف کمیونیکیشن؟ رابطے کے ابلاغ کے 2 اہم ذرائع کون سے ہیں؟ گیو 3 ایگزامپلز فار ایچ، ہر ایک کی 3 مثالیں دیجیے. جی یہ دیکھیے جی واٹ آر دا 2 میجر مینز آف کمیونیکیشن. اگر کویسچن یہاں تک آئے تو پھر یہ صرف اور صرف یہاں تک لکھیں. دا 2 میجر مینز آف کمیونیکیشن اور رابطے کے ابلاغ کے 2 اہم ذرائع کیا ہیں جی؟ اور الیکٹرانک میڈیا، برقی میڈیا ہے، اینڈ پرنٹ میڈیا، اور پرنٹ میڈیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ برقی میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا ہے. ایگزامپلس پوچھ لی جائیں تو یوں کر کے لکھیں الیکٹرانک میڈیا انکلوڈز یہ والا ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹیلی فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ ایٹسٹرا لکھ لیں. پرنٹ میڈیا کے لیے یہ لکھ لیں پرنٹ میڈیا انکلوڈز نیوز پیپرز، میگزینز، جرنلز، بکس ایٹسٹرا. ٹھیک ہو گیا؟ اخبارات، میگزینز رسالے، جرنل بھی رسالے ہی کی ایک ٹائپ ہے، یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ بکس ایٹسٹرا اور کتابیں وغیرہ. ٹھیک جی تو پیارے بچوں یہ جرنلز لکھا ہوا ہے. تو میگزین تو آپ کو پتہ ہے میگزینز ہوتے ہیں سنڈے میگزینز، رسالے وغیرہ جو ہوتے ہیں. اور جرنل میں عام طور پر یہ آ جاتا ہے کہ جو کام آپ نے کیا ہے اس کو آپ نے نوٹ کیا ہوا ہوتا ہے. ڈائری کہہ لیں، کسی کی ڈائری ہی کہہ لیں. جرنل از اے ریکارڈ، جرنل کیا ہے؟ از اے ریکارڈ آف واٹ یو ہیو ڈن. یہ قسم کا ریکارڈ ہوتا ہے جو آپ نے کام کر لیا ہوتا ہے اسی کام کا. ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں؟ اس کی اردو جریدہ بنتی ہے. میگزینز رسالے، جرنلز جریدے. ہاؤ ڈز میڈیا پرووائڈ انٹرٹینمنٹ؟ میڈیا ہمیں تفریح کس طرح مہیا کرتا ہے؟ جی یہ والا پیارے بچوں میڈیا پرووائڈز انٹرٹینمنٹ، میڈیا تفریح مہیا کرتا ہے ان دا فارم آف اے پلے یعنی کہ ڈرامہ کی صورت میں، اے مووی فلم کی صورت میں، لائیو میچز براہ راست جو میچز ہوتے ہیں ان کی صورت میں، کارٹونوں کی صورت میں، ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. اور بھی کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. کویسچن نمبر 4 واٹ ہیپنز وین میڈیا از الاؤڈ ٹو پلے اٹس رول انچیکڈ؟ کیا ہوتا ہے اگر میڈیا کو بغیر روک تھام کے اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جی. جھوٹی خبریں پھیلا سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے جی؟ پروپیگنڈا کر سکتا ہے کسی کے بھی خلاف. دیکھتے ہیں اس کا آنسر. اس کا آنسر ایک تو پہلے یہ دیکھ لیں سم ٹائم ٹو کریٹ تھرل، سنسنی پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات اٹ ایگزیجریٹس اے سچویشن، یہ صورتحال کو مبالغہ آمیزی کی صورت میں پیش کرتا ہے.
یعنی کہ بڑھا چڑھا کر. thus it misleads the masses, اس طرح سے یہ عوام کو گمراہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. therefore اس لیے it must not be left unchecked, اس کو بغیر روک تھام کے نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا اب میں دوسرا آنسر بھی بتا دیتا ہوں. what happens when media is allowed to play its role unchecked, اسی کا یہاں سے دیکھیں. when media is allowed to play its role unchecked it may spread false news. کیا لکھنا آپ نے؟ it may spread false news, تو یہ جھوٹی خبر پھیلا سکتا ہے. جی وہیں سے when media is allowed to play its role unchecked it may spread, یہاں سے دیکھیں یہ اسی طرح سے ان کو دیکھیں ذرا. it may spread, یہ ایسے نہیں لکھنا spread false news بس. جی تو پیارے بچوں کویسچن نمبر 4 میں جو میں نے آنسر آپ کو بتایا، اگر آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، یہ نوٹ کر لیجیے. when یہ والا media is allowed to play its role unchecked it does not work honestly، تو یہ ایمانداری سے کام نہیں کرتا. ٹھیک. it spreads false news and information، یہ جھوٹی خبر اور معلومات پھیلاتا ہے. ٹھیک ہوگا پیارے بچوں، کوئی ٹینشن تو نہیں ہوئی. جی پیارے بچوں یہ کویسچن نمبر 5 ہے، اس کو غور سے دیکھیں. یہ جو باکسز دیے گئے ہوتے ہیں ان میں بھی اس طرح کا ایک کویسچن موجود ہے، اس کا جو جواب ہوگا اس کویسچن کا بھی یہی آنسر ہوگا. یہ دیکھیں ذرا غور سے. کویسچن نمبر 5 غور سے دیکھیے پیارے بچوں. give 3 reasons in support of your favorite TV program، آپ کا جو پسندیدہ ٹی وی پروگرام ہے اس کی حمایت میں 3 وجوہات بیان کرنی ہیں. جی کیپیٹل ٹاک، یہ جیو کا پروگرام ہے. is my favorite TV program it is because، کیوں ہے؟ it helps me understand the political and social problems of my country، یہ میرے ملک کے جو سیاسی اور سماجی یا معاشرتی جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے میں میری مدد کرتا ہے. ٹھیک ہوگا پیارے بچوں، یہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ جی ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں پیارے بچوں. یہ دیکھیں پیج نمبر 22 ٹیکسٹ بک کا. گیس دا میننگ آف ٹیوٹوریل، گیس دا میننگ آف ٹیوٹوریل. ٹیوٹوریل کا مطلب بتانا ہے. ٹیوٹوریل از اے پیریڈ آف ٹیچنگ، یہ تدریس کا ہی ایک پیریڈ ہوتا ہے. دیٹ انوالوز ڈسکشن، اس میں گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے. بٹوین اے اسمال گروپ آف اسٹوڈنٹس، طلباء کے ایک چھوٹے سے گروہ کے درمیان. اینڈ اے ٹیوٹر، اور استاد کے درمیان، معلم کے درمیان. ٹھیک. پیج نمبر 22 پہ یہ کویسچن ہے. باکس نمبر 2 میں واٹ ٹائپ آف انفارمیشن ڈز میڈیا پرووائڈ، میڈیا کس قسم کی معلومات مہیا کرتا ہے؟ میڈیا کس قسم کی معلومات مہیا کرتا ہے؟ یہ کویسچن بھی دیکھ لیں باکس نمبر 2 کا. واٹ ٹائپ آف انفارمیشن ڈز میڈیا پرووائڈ، میڈیا کس قسم کی معلومات مہیا کرتا ہے؟ میڈیا پرووائڈز آل ٹائپس آف انفارمیشن، یعنی تمام اقسام کی معلومات اینڈ نیوز اور خبریں پیش کرتا ہے. اٹ کیپس اس ویل انفارمڈ آف دا فیکٹس اراؤنڈ اس، ہمارے ارد گرد کے جو بھی حقائق ہیں ان سے ہمیں آگاہ رکھتا ہے یا ان کے متعلق ہمیں آگاہ رکھتا ہے. یہ دیکھ لیں پیج نمبر 23 پہ یہ باکس ہم نے پہلے ہی کر لیا ہے. یہ کویسچن جو ہے جو اس باکس میں دیا گیا ہے یہ ہم نے پہلے ہی کر لیا ہوا ہے. وچ از یور فیوریٹ ٹی وی پروگرام؟ وائی؟ اوکے بوائز. That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel Words of Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.